سوشل میڈیا کو اگر 21ویں صدی کا انقلاب کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ دنیا بھر میں تقریباً 2 ارب سے زائد فیس بک صارفین موجود ہیں، جبکہ انسٹاگرام کے صارفین کی تعداد تقریباً 1 ارب سے زائد ہے۔ مگر کسی بھی سوشل پوسٹ کو ہٹانے یا نہ ہٹانے کی پالیسی کے حوالے سے فیس بک اور انسٹاگرام کی انتظامیہ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس تنقید کو حل کرنے کے لیے فیس بک کی جانب سے ایک آزاد انڈیپینڈنٹ بورڈ بنایا گیا ہے، جس کو کانٹینٹ اوورسائٹ بورڈ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جو 20 ارکان کے اوپر مشتمل ہے، جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ فیس بک کے کیے گئے فیصلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، نظر ثانی کر سکتے ہیں، اور اس بورڈ کے کیے ہوئے فیصلے فیس بک کے اوپر بطور پالیسی ایک بائنڈنگ فورس کا کام کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ عام صارفین عمومی طور پر اس بورڈ کو سپریم کورٹ آف فیس بک کا نام دے رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جو 20 ارکان ہیں، ان کا تعلق قانونی ماہرین کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ انسانی حقوق کے کارکن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیجیٹل میڈیا رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ پاکستان سے نگہت داشت صاحبہ کو اس بورڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگلے 6 سال کے لیے $130 ملین کی رقم مختص کی گئی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ اس چیز کو انشور کرے کہ انسانی حقوق، آزادی اظہار اور جو کمیونٹی گائیڈ لائنز اور جو ریاستی قوانین ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے کانٹینٹ کو نشر کرنے کی، پوسٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور فیس بک کو بھی یہ باؤنڈ کیا گیا ہے فیس بک کے اپنے اس اقدام کے تحت کہ 90 دن کے اندر فیصلے کے بعد فیس بک اس بات کی پابند ہے کہ وہ اس بورڈ کے فیصلے پر عمل کرے۔ تاہم فیس بک کو 30 دن نظر ثانی درخواست کا اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ اس کانٹینٹ بورڈ کے فیصلے کے خلاف ایک مرتبہ درخواست دے سکتے ہیں۔ باقی فیس بک کے فیصلے اب یہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ حل کرے گا، جس کو سپریم کورٹ آف فیس بک کا نام دیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ٹرانسپیرنسی رپورٹ پبلش کی ہے فیس بک نے 2019 کے حوالے سے۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان دوسرے نمبر پر وہ ملک ہے جس کی حکومت نے سب سے زیادہ درخواستیں دی ہیں۔ دوسرے نمبر پر فیس بک سے مختلف قسم کے مواد کو ہٹانے کے حوالے سے تقریباً 2270 درخواستیں پاکستان کی جانب سے دی گئیں۔ روس پہلے نمبر پہ ہے جس نے 2900 درخواستیں دیں، اور میکسیکو تیسرے نمبر پر ہے۔ تقریباً ان ممالک کی جانب سے جو فیس بک کو ریاستی سطح کے اوپر درخواستیں ملیں، ان کی جو تعداد ہے وہ 15,826 کے قریب درخواستیں بنتی ہیں۔ اگر آزاد ارکان کی بات کر لی جائے، صارفین کی بات کر لی جائے، تو ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 10 کروڑ سے زائد اپلیکیشن شکایات فیس بک کو موصول ہوئیں کسی بھی مواد کو ہٹانے کے خلاف یا ہٹانے کے لیے۔ اور اس میں سے فیس بک کا جو ڈیٹا پورے سال کا اگر اس کو اکٹھا جمع کر لیں آپ، تو تقریباً 1 کروڑ پوسٹیں ایسی تھیں، کانٹینٹ ایسا تھا جس کو ہٹانے کے بعد دوبارہ پوسٹ کر دیا گیا کمپلینٹس کے فیصلوں کے بعد۔ مگر ایک چیز جو فیس بک نے بتائی پاکستان کے حوالے سے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ پاکستان کی جانب سے جو درخواستیں دی گئیں اس میں توہین رسالت، توہین مذہب، عدلیہ کے خلاف مہم، پولیو کیمپین کے خلاف مہم، ریاستی اداروں کے خلاف مہم، اور ریاست مخالف جو انسانی حقوق کے جو مسائل تھے اس کے اوپر جو پوسٹیں کی گئی تھیں ان کو ہٹایا گیا ریاستی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس میں سائبر کرائم ایکٹ کو استعمال کیا گیا۔ پی ٹی اے کی کمپلینٹس کے اوپر یہ سارے ایکشنز جو ہے وہ لیے گئے۔ کچھ ایمرجنسی سچویشن کے اندر بھی ایکشنز لیے گئے۔ ڈیٹے کو اگر اینالائز کریں تو پہلی مرتبہ
2013 میں پاکستان کی جانب سے فیس بک کو کمپلینٹس دی گئیں اور اس کی تعداد اس وقت صرف 162 کمپلینٹس تھیں. آج 5 سال کے بعد یہ کمپلینٹس تقریباً 2900 تک پہنچ چکی ہیں. اگر میں پر ایئر کے حساب سے آپ کے ساتھ ڈیٹا شیئر کروں تو 2013 میں 162، 2014 میں 800، 850 سے زائد، 2015 میں تقریباً 6 اور 2016 کے اندر 31 کمپلینٹس اور 2017 میں 450 سے زائد کمپلینٹس فیس بک کو ریاستی سطح کے اوپر کی گئیں. انٹرنیٹ بندش کے حوالے سے بھی اس ٹرانسپیرنسی رپورٹ جو فیس بک نے 2019 کے حوالے سے جاری کی، اس میں بتایا گیا کہ دنیا کے اندر 20 بدترین ممالک کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا جنہوں نے انٹرنیٹ سروسز کو معطل رکھا مختلف موقعوں کے اوپر. اور دنیا کے اندر جو پہلے نمبر پر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے ملک فیس بک نے رپورٹ کیا، وہ دنیا کا سب سے بڑا سو کالڈ جمہوریت کا، انسانی حقوق کا علمبردار ملک بھارت تھا، جس نے 2019 کے دوران تقریباً 45 ہفتے سے زائد گھنٹے 45 ہفتوں سے زائد گھنٹے انٹرنیٹ کو بند رکھا. اور جو علاقے بھارت کے اندر رپورٹ کیے گئے ان میں بھارت کے زیر تسلط مقبوضہ کشمیر کا علاقہ رہا. اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ نے یہ بھی بتایا کہ 2018 کے اندر بھی دنیا بھر میں جہاں پہ سب سے زیادہ انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا رہا وہ بھارت تھا، جہاں پہ 87 ہفتوں سے زائد وقت انٹرنیٹ بند رہا. اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ جو ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت نے کی، اس کو چھپانے کے لیے، دبانے کے لیے انٹرنیٹ کی سروس کو بند رکھا گیا. ایک اور بات اس حوالے سے بھی یہ بتائی گئی کہ فیس بک نے باقاعدہ طور پہ اگر کسی چیز کے اوپر معافی مانگی ہے تو وہ سری لنکا کے حوالے سے جو فسادات تھے، قتل و غارت گری تھی، تشدد تھا، اور اس میں جو فیس بک کا رول تھا اس کے اوپر فیس بک نے باقاعدہ طور پر معافی مانگی ہے اور اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کی پالیسیز سری لنکا کے حوالے سے کارگر نہیں تھیں، اور اب وہ اس کے اندر کافی ساری چینجز کر رہے ہیں اور مقامی افراد کو بھی فیس بک ہائر کر رہا ہے جو مقامی زبان کو سمجھتے ہیں اور وہ اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں. بٹ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے، جو سپریم کورٹ آف فیس بک ہے، کیا یہ ایسے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جو فیس بک کے مالی مفادات کے خلاف ہو؟ کیا یہ بورڈ ایسے فیصلے کرے گا جس سے کہ جو صارفین کا ذاتی ڈیٹا ہے وہ پبلک نہ ہو، اس کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے؟ کیا یہ بورڈ ایسے فیصلے کر سکے گا کہ جس کے اندر جو انتخابی نظام کے اوپر اثر انداز ہونے کے الزامات ہیں، جیسے کہ امریکن الیکشن کے اوپر فیس بک کا جو رول رہا، اس پہ جو الزامات لگے، ایلیگیشنز لگے، اور جو اسٹیٹ کرافٹ پالیسیز کو منور کرنے کی کوشش ہے، کہ اس حوالے سے یہ فیصلے کر لے گئے بورڈ؟ یہ ایک اہم سوال ہوگا. کیوں میں مالی مفادات کی بات کر رہا ہوں؟ میں مثال دیتا ہوں پاکستان کی اور بھارت کی. بھارت 1 ارب سے زائد انسانوں کا ملک ہے، لیکن جو ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر میں کی جا رہی ہے، جو انسانی حقوق کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، فیس بک ایک بہت بڑا ٹول ہے جو لوگوں تک اس ظلم کو پہنچا سکتا ہے، بے نقاب کر سکتا ہے. لیکن اگر بھارتی حکومت فیس بک پہ پابندی لگا دے کہ وہ فیس بک بھارت میں آپریٹ نہیں کر سکتی، تو کیا فیس بک اس کمپرومائز کر لے گا اس فیصلے کے اوپر؟ بھارت کی اتنی بڑی اکانومی کو چھوڑ دے گا اور اس کانٹینٹ کو آن ایئر کرنے کی اجازت دے گا؟ تو آئی تھنک یہ بہت مشکل ہوگا. ٹویٹر کے حوالے سے بھی ہم نے بائسنس دیکھی ہے کہ جو اکاؤنٹس جنہوں نے بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کیا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، ان اکاؤنٹس کو معطل کر دیا گیا. اور توہین مذہب کے حوالے سے بھی متعدد مواقعوں کے اوپر ہم نے یوٹیوب کو بھی دیکھا، کنٹروورسیز کا شکار رہا.
توہین رسالت کے حوالے سے جس قسم کا کانٹینٹ ہے، اور وہاں پر ایک بڑی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اس کانٹینٹ کو ابتدائی طور پہ ہٹایا نہیں گیا، جو کہ ایک بہت افسوسناک بات تھی۔ تو آئی تھنک کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر اگر ریاستی اداروں کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی انسانی حقوق کا ایشو اٹھایا جاتا ہے جو کہ اسٹیٹ کرافٹ کے اگینسٹ گورنمنٹ، پولیٹیکل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ملائن کیا جا رہا ہے، اس پہ کرٹیسزم وہ برداشت نہیں کر رہی، تو کیا آزادی اظہار کو یقینی بنایا جائے گا یا اسٹیٹ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے جائیں گے؟ کیونکہ یہ بڑی ایک مشکل ڈیبیٹ ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے ڈیفینیشن میں پولیٹیکل سپیچ یا آزادی اظہار کی لمٹ ہے، کیا وہ ایک عام آزادی اظہار کی لمٹ بھی سیم ہے ڈیفینیشن کے حوالے سے؟ کیونکہ ہر آدمی کا اپنا سچ ہے اور اپنا جھوٹ ہے اور اپنا تنقید کا ایک معیار ہے۔ تو آئی تھنک کہ فیس بک کے لیے آنے والے دنوں میں بہت سارے چیلنجز ہیں، بٹ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو بورڈ ہے 20 رکنی، یہ اپنی ساکھ کو تبھی بحال کرے گا جب یہ فیس بک کے انٹرسٹ سے ہٹ کے کمیونٹی کے انٹرسٹ کے لیے، آزادی اظہار کے لیے اور انسانی حقوق کے حوالے سے فیصلے کرے گا، اور ایسے فیصلے کرے گا جو پروڈکٹیو ہوں، جو کہ کورٹ آف لاء کے حوالے سے بھی ایک اچھے پریسیڈنٹ کو سیٹ کریں۔ بٹ آئی تھنک کہ وہ جو 20 ارکان کی جوری ہے اس کی ایویلویشن زیادہ میٹر کرے گی کہ ان کی صلاحیت، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، اور وہ جو 20 ارکان جو آنے والے سالوں کے اندر 40 ارکان کی جوری تک پہنچ جائیں گے، وہ کس حد تک 2 ارب سے زائد صارفین کے فریڈم آف سپیچ کو، ایکسپریشن کو سیکیور کرتے ہیں، وہ کیسے ہیٹ سپیچ کا راستہ روکتے ہیں، وہ کیسے جو بلاسفیمی کے لاز کے حوالے سے سخت کارروائیاں کرتے ہیں، وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے۔ لیکن ایک اچھا پریسیڈنٹ ہے، یوٹیوب کو بھی فالو کرنا چاہیے، ٹویٹر کی انتظامیہ کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے، اور آنے والے دنوں کے اندر یہ ڈیجیٹل انقلاب بنیادی طور پہ سوشل میڈیا ایتھکس کی ایک نئی ڈبیٹ کو سٹارٹ کرنے کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ بٹ آئی تھنک کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، تو پوری سوشل میڈیا صارفین کو سپریم کورٹ آف فیس بک کا جو ادارہ ہے اس کی بہت بہت مبارکباد۔